نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، بھلا وہ شخص جو ڈھال بنائے گا شدید عذاب کے سامنے اپنے چہرہ کو روز قیامت، وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اور کہا جائے گا ظالموں کو، اب چکھو جو کچھ تم کمایا کرتے تھے۔ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، تو آیا ان پر عذاب وہاں سے جہاں سے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، پس چکھائی انہیں اللہ نے ذلت اس دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش وہ جان لیتے۔ اور ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن حکیم میں ہر قسم کی مثالیں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور ہم نے دیا ہے انہیں قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں ذرا کجی نہیں، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، ایک غلام ہے جس میں کئی حصے دار ہیں جو سخت بدخو ہیں، اور ایک غلام ہے جو پورا ایک مالک کا ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایک خدا کے علاوہ کئی خداؤں کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے بطور مثال، فرمایا کہ ایک طرف ایک غلام ہے، اور اس غلام کے کئی آقا ہیں، کئی اس کے مالک ہیں، اور ایک طرف ایک غلام ہے اور اس کا ایک ہی مالک ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم سمجھ رہے ہو میری اس مثال کو؟ کیا یہ دونوں غلام برابر ہیں؟ آواز ہی نہیں۔ جس کے کئی مالک ہیں، جس کے کئی خدا ہیں، جس نے کئی اپنے خدا بنا رکھے ہیں، اور جو کئی مالکوں کا غلام ہے، فرمایا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو عزت محسوس نہیں کر پائے گا، وہ اپنے آپ کو سکون میں نہیں پائے گا۔ اور جس کا ایک ہی خدا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سکون میں محسوس فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مشرک اور موحد کا حال بیان کرنے کے لیے مثال ذکر فرماتا ہے۔ ایک غلام ہو جس کے کئی آقا ہوں، اور وہ آقا آپس میں ہر وقت برسر پیکار رہتے ہوں، چنانچہ ایک آقا کچھ حکم دیتا ہو اور دوسرا اس کے برعکس حکم دیتا ہو، اس بیچارے غلام کی جان تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، وہ ہر وقت پریشان اور خستہ حال رہے گا۔ ایک اور غلام ہے جس کا صرف ایک آقا ہے۔ اب ان دونوں غلاموں کی حالت کا اندازہ کر لو اور خود فیصلہ کر لو، تمہارے لیے ایک خدا کا بندہ بننے میں آرام و راحت اور قلبی سکون ہے، یا بہت سارے جھگڑالو خداؤں کا بندہ بننے میں؟ اللہ رب العالمین نے مثال دے کر بات کو سمجھا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ سن لو، اگر تم نے ایک وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کی تو پھر تم ہمیشہ کامیاب رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور ہمیشہ وہی کامیاب رہتا ہے جو اپنے وحدہ لا شریک خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھ کر کچھ لوگ تھے جو جلتے تھے، اور یہ کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دیتے تھے کہ یہ چاند روزہ کھیل ہے، یہ فوت ہو جائیں گے، لڑکا کوئی نہیں ہے، یہ سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، یہ حضور کے متعلق کفار مکہ، مشرکین مکہ نے یہ جسارت کی اور کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، جب محمد فوت ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اتنی کوئی زیادہ یہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یہ چند سالوں کا مہمان ہے، جو ہی یہ فوت ہوگا تو سارے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے۔ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا کل کے اندو تمہیں کیا پتا، میں نے تو اپنے محبوب کے لیے ہی یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور تمہارے نزدیک میرا محبوب فوت ہو جائے گا، لیکن میرے نزدیک اور محمد کے غلاموں کے نزدیک
نزدیک ہمیشہ محمد لوگوں کے سینوں میں بستا رہے گا، اور لوگ تم یہ کہتے ہو کہ محمد مر کر ختم ہو جائے گا، اس کا بیٹا نہیں ہے، تو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے محمد عربی کو نواسے ایسے عطا فرمانے ہیں جنہوں نے ایسا قرآن حضور والا پڑھنا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن محمد عربی کے قرآن میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو پھر وہ بیٹے مالک نے عطا فرمائے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، غلام وہ عطا فرمائے، کہیں ابو بکر نظر آتا ہے، کہیں فاروق اعظم نظر آتا ہے، کہیں عثمان غنی نظر آتا ہے، کہیں مولا علی نظر آتا ہے، کہیں حضرت ابو طلحہ نظر آتا ہے، کہیں حضرت ابو زبیر نظر آتا ہے، کہیں حضرت بلال نظر آتا ہے۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا، او مشرکین مکہ، تم مٹانا چاہتے ہو میرے محمد کا نام، لیکن یاد رکھو میں خدا ہوں جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، میں نے اپنے محبوب کے نام کا شملہ اونچا کیا ہے، کوئی مائی کا لال مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ بلند کرنے والا خود خدا نظر آ رہا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ مشرکین مکہ معاذ اللہ ایسی حرکتیں کرتے، اور ان کے دلوں میں یہ بھی سوچ ہوتی تھی کہ جب محمد مر جائیں گے تو معاذ اللہ یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اس دار فنا سے آپ نے رخصت سفر باندھنا تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام مٹ جائے گا اور آپ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اے محبوب آپ ان سے پوچھئے، اگر آپ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ چلو تمہارے نزدیک میں نے تو فوت ہونا ہے اور میں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کیا تم نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے؟ تم نے نہیں مرنا، تم نے فوت نہیں ہونا؟ رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، یہ کتنے نادان ہیں، کس طرح اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل مرنا ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ہمیشہ 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 کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام رہے گا۔ تم نے مٹ جانا ہے اے مشرکین مکہ، تم نے مٹ جانا ہے اے مشرکین مکہ، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن قیامت کی صبح تک میرے محمد عربی کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا رہے گا۔ آج بھی الحمدللہ سکہ میرے مصطفیٰ کا ہے، شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے، قانون میرے مصطفیٰ کا ہے۔ وہ مشرک مٹ گئے، ان کے نام و نشان کا بھی پتہ نہیں ہے، اور ادھر میرے آقا کے ساتھ نسبت رکھنے والی وہ دائیاں جب حضور کائنات میں تشریف لائے، اور جس دائی نے آقا کریم علیہ السلام کی اماں پاک کے قرب میں بیٹھ کر یہ گھڑیاں گزاری، مالک نے ان دائیوں کا نام نہیں مٹنے دیا۔ جب دائیوں کا نام آج بھی زندہ ہے تو جس کی وجہ سے ان کا نام بلند ہوا ہے، اس محمد عربی کے نام کا کمال کیا ہوگا۔ آج ہو سکتا ہے ہم میں اکثر احباب کو اپنی دائی کے نام کا علم نہ ہو، لیکن حضور کی دائی اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے وقت قرب میں بیٹھنے والی ساری عورتوں کے نام آج بھی احادیث میں موجود ہیں، فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، سیاستہ کے اندر موجود ہیں۔ تو رب فرماتا ہے تم عقل کے اندھے ہو گئے ہو اے مشرکین مکہ، میں نے تو اپنے محبوب کی اماں پاک کے قرب پاک میں بیٹھنے والی دائیوں کے نام نہیں مٹنے دیے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے جب خادموں کا اتنا بڑا مقام ہے تو آقا کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ عقیدہ اہل سنت کا کتنا حسین و جمیل ہے۔ میرے آقا نے ہم سے پردہ ضرور کیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ چشم آنکھ، اے آقا آپ میری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن آپ تو آج بھی زندہ ہیں، اور اس زندہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہم زندہ ہیں، تو یہ حضور نبی پاک کی برکت ہے، وگرنہ ہمیں مٹا دیا گیا ہوتا، ہمیں ختم کر دیا گیا ہوتا۔ اگر ہم زندہ ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے آقا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ بسم اللہ الرحمن